علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج باب نمبر 19 ہے، بابن فی من سن سنتاً حسنتاً او سیئتاً، اس شخص کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کرے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے بدعات کا بیان پڑھا تھا، یعنی بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو دین میں نئی شامل کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور جس کا قرآن و سنت سے ہمیں نہ ملتا ہو ثبوت، اور یعنی شریعت خاموش ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ کوئی شخص اپنے طور پر اس کو دین کا حصہ بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بدعات جو ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسے طریقے یا کوئی رسوم و رواج جو آپ دین کے نام پر دین میں شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں جو مشکل پیش آتی ہے نا کہ ہم بدعت میں اور عام رسم و رواج میں تمیز نہیں کر پاتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگر کسی کا کوئی رسم ہے ایسی یا کوئی رواج ہے اس کے ہاں رائج ہے اور دین اس کے معاملے میں خاموش ہے، تو ہم اس پر بدعت کا ٹھپا لگا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین میں نیا کام نکالنا بدعت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دین میں عام زندگی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ صوفوں پہ بھی بیٹھتے ہیں، زمین پر بھی بیٹھتے ہیں، میز پر بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، زمین پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ زمین پہ بیٹھ کے کھانا ظاہر ہے سنت ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ مجبور ہو گیا، اب اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، صوفے پہ بیٹھتا ہے، یا اسی طرح کھانے پینے میں، یا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مختلف ہو گئی ہیں، تو وہ بدعات نہیں ہیں کیونکہ وہ دین میں اضافے نہیں ہیں، تو دین میں نئے نئے کاموں کو پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اور اسی طرح بعض اوقات فوتگی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر، یا اس میں جو ہیں اس میں بھی ثواب سمجھ کر یا نیکی سمجھ کر اپنے سے کچھ اعمال کرنا بدعت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، مثلاً وفات کے موقع پر اگر آپ چاہتے ہیں تو کھلائیں پلائیں، لوگ دور سے مہمان آئے ہوئے، لیکن یہ سوچ کر کھلانا کہ اس موقع پر نیکی ہے یا دین کا کام ہے کہ فرض ہے اور نہ کیا تو گناہ ہوگا، تو یہ جرم جو ہے نا بدعت بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو کوئی ذکر وظیفہ فائدہ دیتا ہے اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بدعت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دوسروں پر لاگو کریں اور یہ کہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے اور یہ فرض ہے اور اس کو نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ بدعات میں آ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں درود فلاں چیز سے فلاں مرادیں پوری ہوتی ہیں اور آخرت میں اجر و ثواب، یعنی وہ تمام چیزیں جو دین کے نام پر نیکی ثواب بنا کر یا ان پر گناہوں کا لیبل لگا کر دین میں شامل کی جاتی ہیں اور وہ نص سے ثابت نہیں ہے۔ نص مطلب قرآن و سنت میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہیں، وہ بدعات میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور انہی کے لیے وہ وعیدیں ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے یا کوئی موجد ہے تو یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کو انجینئرز نہ ملیں، ڈاکٹر ملیں تو ڈاکٹروں کی جگہ پر آپ کو طبیب ملیں گے یا حکیم ملیں گے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن دین میں جو آپ اضافے کریں گے نا وہ پھر بدعات میں آئیں گے۔ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کام کو پچھلی دفعہ جو ہے نا میں نے بات کو نا کھول کے نہیں تھا بیان کیا، اب انشاءاللہ اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں اسی سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو آج کا ٹاپک ہے کہ اس شخص کا بیان جو کوئی اچھا یا برا طریقہ جاری کرے۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کے بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ایسی بیویاں اور اولاد عطا کر جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ہمیں متقیوں کے لیے پیشوا بنا۔ ٹھیک ہے، یعنی متقیوں کے ہم لیڈرز ہوں کہ پیچھے آنے والے ہمارے
ہمیں فالو کریں. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے اچھے طریقے ہم جاری کر جائیں کہ پیچھے رہنے والوں کا بھی جو صدقہ جاریہ ہے وہ پہنچے. پھر فرمایا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 73 ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا، یعنی وہی بات جو اوپر آئی، امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کون ہے امام، کون ہے اللہ کے ہاں مقبول؟ جو اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے، یعنی لیڈر ہونا یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی نئی چیز ایک دم سے ایجاد کر لے اور اس کو دین میں شامل کر کے اپنے بہت سارے فالوورز بڑھا لے. جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے فالوورز کتنے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اصل دین پر ہیں یا نہیں. چاہے آپ کے پیچھے ایک ہی بندہ ہو، چاہے ایک ہی بندہ ہدایت قبول کر لے، وہ بھی آپ کے لیے 100 سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اللہ کے حکم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دین کو سیکھنا پڑے گا، قرآن سے جڑنا پڑے گا. پھر ہے اس میں حدیث ہم پڑھتے ہیں. اس حدیث کا نمبر یہاں پر 171 آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ اس والے میں 173 ہے اور اس باب کی پہلی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یعنی طریقہ وہی آپ یاد کر لیں کہ ریاض الصالحین کو جنہوں نے لکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے بھی ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کا صدقہ جاریہ باقی رہے. اب یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں نا آج باب کے حوالے سے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی، یہ ان کی تالیف ہے، یعنی انہوں نے خود سے جو ہے اس کو لکھا نہیں ہے، انہوں نے بخاری اور صحیح مسلم سے مختلف جو ہیں احادیث لے کر ان کو چیپٹرز کی صورت میں اکٹھا کیا ہے. سبحان اللہ. 2 اس کی جلدیں ہیں اور ترجمہ و فوائد جو ان سے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف نے اس کے کیے ہیں. تو یہ وہ کیا کر گئے ہیں اپنے لیے؟ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ گئے ہیں دنیا میں کہ میرا نہیں خیال کوئی بھی شخص جو خواہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، یعنی جو بھی اس کا گروپ ہو، جیسے بن گئے میں آج کل گروپ، تو ریاض الصالحین کا کوئی انکار نہیں کرتا، کیونکہ سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کو انسان کی جاری فرما دیتے ہیں. تو آپ میں سے جو کہہ رہا نا تھا کہ مجھے یعنی یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر میں یہ کام شروع کروں گی تو پتہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوگا یا اس میں ریاکاری نہ آ جائے. تو یہ وسوسے ہوتے ہیں. بس آپ کام شروع کر دیں، نیت ساتھ ساتھ بھی خالص ہوتی جاتی ہے. بعض اوقات دیکھیں کہ ہم کوئی کام اچھی نیت سے شروع کرتے ہیں اور بعد میں اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، تو عمل کی تو حفاظت کرنی ہی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر سے میں کہوں گی کہ آپ اپنے لیے کوئی نہ کوئی اسی طرح سنتاً حسنتاً چھوڑ کے جائیں. تو حدیث پڑھتے ہیں. نبی امر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کنا فی صدر النہاری عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو عمر جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم دن کے شروع کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. فجاءہ قوم ارات مجتاب نماری ابی العبائی متقلدی السیوفی عامتہم من مضر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے. ٹھیک ہے، اون کی دھاری دار چادریں یا کمبل ڈالے ہوئے تھے. ابیل ابائی، اور گردنوں میں متقلدی السیوفی، سیف کی جمع ہے، تلواریں لٹکائے ہوئے تھے. عامتہم من مدر، ان کی اکثریت مدر قبیلے سے تھی. بل کلہم من مدر، بلکہ سارے ہی مدر قبیلے سے تھے. فتأمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فاقہ زدگی کا مشاہدہ کیا، یعنی دیکھا کہ وہ کتنے غریب ہیں، یعنی ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنے دنوں کے فاقوں پر ہیں، انہیں کھانے کو بھی نہیں ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. فتمعر، ٹھیک ہے، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فدخل ثم خرج، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے. فامر بلالا، تو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا. فاذن واقام، تو انہوں نے اذان دی. پھر جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. ثم خطبہ، پھر خطبہ دیا. فقال، تو فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ الی آخر آیہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی آخر تک. فرمایا، لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی رقیبہ تک پڑھی.
اور اس کے بعد آپ نے پڑھا والآیت الاخری التی فی آخر الحشر، اور دوسری آیت پڑھی جو کہ سورہ حشر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ما قدمت لغد، غد مطلب یعنی کل کے لیے اس نے، ما قدمہ، قدمہ کا مطلب ہوتا ہے نا قدم بڑھانا، تو آگے جانا، تو آگے اس نے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی وہ شعوری طور پر دیکھے کہ وہ آگے اپنے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیا اعمال اکٹھے کر رہا ہے۔ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من سائی برہ من سائی تمرہ حتی قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کی ترغیب دی، فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کرے دینار و درہم کا، یعنی سونے کے سکے کا یا چاندی کے سکے کا، کپڑے کا، گندم کے سا کا، کھجور کے سا کا، اور سا کا مطلب ہے ایک پیمانہ جو 2.5 کلو کا ہوتا تھا، حتیٰ کہ فرمایا جو اس کے الفاظ آ رہے ہیں ولو بشکی تمرتن، ٹھیک ہے، یہ آپ ہو سکتا ہے جب آپ چھوٹی حدیثیں یاد کرتے ہیں تو یہ والے الفاظ آپ نے یاد کیے ہوں، اور اس میں کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر میں کھجوریں آئی ہوتی ہیں تو چھوٹی سی کوئی کھجور رہ جاتی ہے جسے کوئی نہیں کھاتا، کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، وہ یا تو ڈرائی ہو جاتی ہے یا بہت سارے انگوروں میں جیسے ایک انگور خراب ہو جاتا ہے، یا تو کہا کہ کوئی ایسی ہی چیز گھر سے ڈھونڈ لاؤ، کیونکہ جو لوگ آئے تھے ان کے چہروں پہ فاقہ تھا، انہیں تو کچھ کھانے کو نہیں تھا ملا۔ فجاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنہا، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا یا زیادہ جس کو جتنی توفیق ہو صدقہ کرو، تو انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی لے کر آیا جو اتنی بھاری تھی کہ اس کی ہتھیلی اس کو اٹھانے سے عاجز آ رہی تھی، بل قد عجزت، بلکہ عاجز آ گئی تھی، یعنی بہت ہیوی قسم کی وہ تھیلی لے کے آیا۔ ثم تتبع الناس حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، اور پھر لوگ لے لے کر پے در پے آتے رہے، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک سامان خوراک کا اور دوسرا کپڑوں کا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے تو جلدی سے کی نا، تو لیکن اس کے پیچھے باقی پھر بھاگے ہیں۔ وہ جو پہلے والا گیا نا رجل من الانصار، تو ایسے ہی کوئی سابقون الاولون ہوتے ہیں، انصار میں سے تھا، اور وہ جو ہتھیلی بھر لایا ہے نا، یعنی وہ تھیلی وہ اتنی ہیوی تھی کہ یعنی جیسے ہاتھ ہی دبے جا رہا ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس کو اور اس کے بعد پھر لوگ پے در پہ جانے لگے کہ کچھ نہ کچھ تو لے کر آئیں، تو اتنا ہو گیا کہ ایک ڈھیر من طعامن کھانے کا ہو گیا، بس یابن اور دوسرا کپڑوں کا ہو گیا، حتیٰ رأیتہ، یہاں تک کہ میں نے دیکھا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، یتحلل کأنہ مذہبۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح چمک رہا تھا کہ گویا وہ سونے کا ٹکڑا ہے، مذہبۃ سونے کا ایک ٹکڑا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا، کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، اور اس کا بھی اجر ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں، یعنی وہ تمام لوگ جو اس اچھے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اس پر عمل کریں گے، اس کا بھی اجر وہ پہلے شروع کرنے والے کو جائے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور علاوہ یعنی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں سے کوئی کمی ہو، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اے نے کوئی یعنی اے، میں بندے کا نام کہہ رہی ہوں، اے پرسن نے کوئی اگر کام شروع کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بی سی ڈی ای ایف سارے ہی لوگ اٹھ کے کام کرتے ہیں زی تک، تو ان سب کے کرنے کا اجر اس پہلے اے پرسن کو جائے گا اور باقیوں کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، اور اللہ کے پاس تو بہت فضل ہے نا، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں، لیکن وہ جو پہلے کرنے والا ہے اس کے پاس تو اجر کا ڈھیر لگ جائے گا، لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم نیکی سامنے موقع آئے بھی نہ تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، اور کوئی دوسرا ہوتا ہے وہ اٹھ کے کر لیتا ہے۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ، اور دوسری طرف اگر کوئی برا کام شروع کیا، کوئی اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، تو اس پر اس کے اپنے گناہ کا بوجھ اور ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ ہوگا جو اس پر اس کے بعد عمل کریں گے، بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں کے بوجھ میں کوئی کمی کی جائے۔ یعنی جس نے کوئی برا کام شروع کیا
اور اس کو دیکھ کے باقیوں کو بھی ہمت ہوئی، وہ بھی جرت میں آ گئے کہ اچھا یہ برائی بھی کی جا سکتی ہے، اس کو ایسے بھی نعوذ باللہ کیا جا سکتا ہے۔ تو نہ صرف وہ سارے کرنے والے اپنے اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلے شروع کرنے والے کو بھی اس سب کے برائی کا بدلہ ملے گا۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ آپ کے دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلایا نہ جائے، برائی کو بتایا نہ جائے۔ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اور لوگوں میں سنسنی پھیلانے کو کہ وہ وہاں پر یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، ایسا بھی نہ کیا کریں، الا یہ کہ کہیں کوئی آپ کو اصلاح کی ضرورت پیش آئے اور آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں انہیں متنبہ کرنے کے لیے، لیکن بلا وجہ بغیر کسی ضرورت کے اور ان جگہوں پر بے حیائی اور فحاشی کی باتیں کرنا جہاں پر وہ وہ اس کو روک تھام کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک جگہ گئے وہاں پر کچھ سنا تو کسی اور جگہ پہ بتا دیا۔ یہ اس چیز سے بھی روکا گیا ہے، یہ ہمیں انشاءاللہ ہم آگے قرآن میں بھی پڑھیں گے کہ اس سے نا فحاشی پھیلتی ہے، لوگوں کو نا برائی کے طریقے سمجھ آتے ہیں، اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ دیکھیں نا، جو عمل قوم لوط تھا کبھی کسی قوم نے نہیں کیا تھا، اور حتیٰ کہ یہ چیز کسی نے جانوروں میں بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ اتنے گر گئے یعنی اخلاقی لحاظ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اس کو کرنا کیا، اس کو پھیلائیں بھی نہ، تو لیکن جو کرے گا، جیسے قابیل کے بارے میں انہوں نے آگے مثال دی ہوئی ہے کہ اس نے حابیل کو قتل کیا، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کو اس کا گناہ تو ملے گا ہی، لیکن اس گناہ کا بار آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یہ قابیل پر بھی جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل سے محفوظ کرے، اور بہت زیادہ انسان کو نا باشعور ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب آپ کی انگلی کا ایک ہلکا سا مس بہت کچھ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کلک کرتے ہیں اور وہ سینکڑوں ہزاروں کو آپ ٹچ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی آپ کی کوئی بات ہے، کوئی آپ کا عمل ہے، کوئی بھی چیز جو آپ نے دیکھ لی اپنے موبائل پہ، اس کو آپ نے ایک شیئر کا بٹن دبایا اور وہ دور دنیا کے میلوں دوروں تک پہنچ جاتا ہے نا، بہت سے لوگوں تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے، اور اگر یہ پہنچے تو یہ ہمارے اچھے اعمال ہی ہوں جن سے لوگ سبق حاصل کریں اور پھر ویسا ہی عمل کریں تو ہمیں ان کا صدقہ جاریہ ملے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی ایسے عمل سے بچا لے جس سے برائی کے راستے کھلیں اور لوگوں کے اندر برائی کو کرنے کی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمت اور جرت پیدا ہو کہ ہاں یہ نئے نئے طریقے ان کو سمجھ آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس میں آگے انہوں نے نا الفاظ کی تھوڑی سی وہ دی ہوئی ہے، میں اس میں تھوڑا سا پڑھوں گی۔ رواہ مسلم، پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قولہ مجتابی النماری ہوا بالجیم و بعد الالف باء موحدۃ۔ آپ میں سے جو عربی کے شوقین ہیں اور جو گرامر کے شوقین ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ النمار جمع نمیرۃ وہی کساء من صوف مخطط ومعنی مجتابیہا ای لابسیہا قد خرقوہا فی رؤوسہم۔ یہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے نا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے اتنا پڑھا ہے۔ یہ نا ان کے جو پہنے ہوئے کپڑے تھے نا، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے وہ چادریں یا کھالیں درمیان سے، رؤوسہم اپنے درمیان سے، سروں سے، خرقوہا ان کو پھاڑ لیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے نا وہ اتنے چھوٹے تھے کہ نہ تو ان کی قمیض بن سکتی تھی اور نہ ہی وہ لپیٹی جا سکتی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو بیچ سے کاٹ کے نا تو لٹکا لیا تھا اپنے سروں پر۔ ایسی آج کل شالیں ملتی ہیں نا، تو ہم تو ان کو اوپر کے کپڑوں کے طور پہ اوڑھتے ہیں نا، نیچے بہت کچھ ہم نے پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے آپ میں سے جو ذکر کر رہی تھی کہ نعمتیں اتنی ہیں ہمارے پاس کہ ہم یعنی کہ شمار نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر ہمارے منہ سے کوئی ناشکری نکلے کہ موسم خراب ہے اور یہ کیا ہو گیا، آج تو مجھے اتنی برف صاف کرنی پڑی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ بھی نہ نکالے اور ہم نعمتوں کو دیکھنے والے اور شکر کرنے والے ہوں۔ اور اسی لیے تو جب لوگ ڈھیر لے کر آئے ہیں نا، تو ایک ڈھیر کپڑوں کا لگا اور ایک خوراک کا، کیونکہ چہروں سے نظر آ رہا تھا کہ خوراک نہیں ملی ان لوگوں کو، اور کپڑوں سے حال نظر آ رہا تھا کہ پہننے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی کچھ تھا پہن کے آئے ہوئے تھے۔ والجوب القطع ومنہ قولہ تعالی، اور آگے اس میں جوب کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قول آگے دیا ہوا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور یہ آپ اماں پارہ میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے وہاں پر آتا ہے، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا اور کاٹا۔ اور جو ہم نے ایک اور ورڈ پڑھا تمعارا، یعنی عین کے ساتھ ہے، یہ متغیر ہو گیا، بدل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نا، جب ان کی حالت انہوں نے دیکھی۔
قومین جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ 2 ڈھیر اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کے فوائد و مسائل دیکھ لیتے ہیں. جو ابھی تک تو جو باتیں میں نے کی ہیں نا وہ ہو گئی نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے کیا لکھے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے. اچھا، اس میں انہوں نے وہی بات لکھی ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم والے چیپٹر کا بھی ایکسپلین کیا کہ بعض لوگ من سنہ فی الاسلامی سنتن حسنتن کے الفاظ سے بدعت حسنہ کا جواز کشید کرتے ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی لوگوں کے منہ سے کہ نہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے. یہ لوگوں نے اپنی کوئی وہ اصطلاحیں نکالی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بدعات کی 2 قسمیں ہیں، ایک حسنہ ہے اور سیئہ ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. بدعت کوئی بھی ہو وہ حسنہ نہیں ہو سکتی. بدعت ہمیشہ بری ہوگی، اس لیے کہ بدعت سازی دراصل شریعت سازی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو چاہے انڈر لائن کر لیں یا اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو بدعت کو پہچاننے میں مدد ملے. اور یہ جو ہم نے بھی پڑھا نا جو صحیح طریقہ ہے اور برا طریقہ ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے. ٹھیک ہے، سنتن حسنتن اور سیئتن یا پھر جو بدعت ہے اس کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے، تو بدعت سازی دراصل شریعت سازی ہے. مطلب بدعت بنانا گھڑنا دراصل شریعت گھڑنا یا بنانا ہے جس کا حق کسی انسان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. شریعت سازی کا تمام تر اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، وہی اصل شارع ہے. یعنی شارع کا مطلب ہوتا ہے طریقہ بتانے والا نا. ٹھیک ہے، یعنی طریقہ دکھانے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا نا قرآن و سنت سے کہ کیا طریقہ ہے، کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف وہی اصل دین ہے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ بدعت سازی ہے. اور اسی کے حکم اور اجازت سے پیغمبر لوگوں کو احکام شریعت بتلاتا ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا ہے. یعنی کہ پیغمبر اپنی مرضی سے شریعت نہیں دیتے تھے. شریعت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چہ جائکہ کسی صاحب قبہ اور جبہ کو یہ حق حاصل ہو. مطلب یہ ہے کہ کسی پیر فقیر کو یا کسی گدی نشین کو یا یہ جو مزاروں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، دین وہ کیا ہے، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ حق اللہ نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. تو اس حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو چیز اسلام میں مشروع اور جائز ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چاہے انڈر لائن کر لیں، جس کی شرع اجازت دیتی ہے اور وہ جائز ہے، اس پر عمل کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے جو شخص کوئی نیا طریقہ اختیار کرے گا جسے بعد میں دوسرے لوگ بھی اختیار کر لیں تو اسے اپنے عمل حسن کا ثواب تو ملے گا ہی، ان لوگوں کا ثواب بھی ملے گا جو اس طریقے کو اختیار کر کے وہ عمل صالح کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی اس حدیث کو ہی سامنے رکھ لیں کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے لیے ترغیب دی تو وہ آدمی فوراً گھر پہ گیا اور وہ جو بھی تھیلی میں تھا وہ ڈال کے لے آیا. تو لوگ بھی دوڑے گھر کو اور جو بھی ایک آدھی چیز تھی نا وہ لے آئے. تو صدقے کے ثواب اور فضیلتوں سے ہم سب واقف ہیں. قرآن و سنت میں اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت آئی ہے اور جگہ جگہ اس کا وہ ہے. تو یہ قرآن سے ثابت ہو گیا نا. ٹھیک ہے، کہ ایسے بھوکے پیاسے اور ننگے لوگوں کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ بعض اوقات ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ایک کھجور کی تمرہ آیا نا پیچھے کہ وہ اس کا ایک ٹکڑا ہی ہو. ٹھیک ہے، الفاظ دے ولو بشکی تمراتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ ہاں، ولو بشکی تمراتن. میں اس لیے دوبارہ اس کو پڑھی ہوں کہ اتنے الفاظ نا ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. بچوں کو جب ہم یاد کراتے ہیں نا کہ صدقہ کرو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، تو پھر کیا ہوا کہ اس شخص کو دیکھتے ہوئے سب لوگ دوڑے کہ چاہے کچھ بھی لے آئیں ان کو تو فائدہ ہی دے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں کوئی کپڑا ہے وہ ہم سال ہر سال نہیں پہن رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے، اس کو کسی کو دے کے کیا کرنا ہے. تو اس سے اس شک کا بھی خاتمہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات واقعی بہت سے لوگ اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ان کے لیے وہی کپڑا بڑا کارآمد ہوتا ہے. گھر میں بعض اوقات کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ڈرائی فوڈ آ جاتا ہے یا کوئی گھر میں ایسا کھانا پک جاتا ہے جو آپ اس لیے نہیں کھا پا رہے کہ وہ زیادہ ہے یا پھر یہ کہ وہ گھر میں کسی کو پسند نہیں ہے، تو اس کو کسی کو دے دیں. ہو سکتا ہے اس کی پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہو. ٹھیک ہے، تو جس چیز کا ثبوت یا جس طریقے کا فعل کا ثبوت نص سے ملے قرآن و سنت سے اور اس کو کرنے کے لیے لوگ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی. اس کو دیکھ کر جو دوسرے وہ کام کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کا سرے سے کوئی ثبوت ہی شریعت میں نہیں ہے
اس کا خواہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وہ ہر صورت میں سیئہ ہے، برائی ہی ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے، وہ حسنہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو بدعات کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں نا وہ نہیں ہیں، بلکہ اس حدیث کی روح سے جو آتا ہے نا کہ سنتاً حسنتاً اور سیئہ، اس کو انسان اپنے سامنے رکھے۔ اور حدیث کے جو دیگر فوائد ہیں وہ تو واضح ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ صدقے کے فوائد دیے گئے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کیا تمنا کرے گا؟ کاش کہ مجھے اللہ مہلت دیتا تو میں اور صدقہ کر لیتا۔ وہ جا کے وہاں پر یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی نمازیں تھوڑی سی اور پڑھ رہا تھا، کیونکہ صدقے کا وہ بہت اجر و ثواب دیکھے گا وہاں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور وہی بات کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر اگلی حدیث، یہ آج یہ چیپٹر انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں۔ 174 ہے، وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من نفس تقتل ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمیہا لأنہ کان اول من سن القتل، متفق علیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بھی ظلم سے قتل کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل پر اس کے خون ناحق کا ایک حصہ ہوگا، اس لیے کہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل ناحق کا طریقہ جاری کیا۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور قرآن میں آپ اس کو پڑھ ہی آئے ہیں کہ کس طرح اس نے بغیر کسی حق کے صرف حسد کے مارے اپنے ایک چیز ہتھیانے کے لیے اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے زمین پر کوئی قتل بھی نہیں تھا ہوا اور کوئی شاید فوت بھی نہیں تھا ہوا، اسی لیے تو اس کو دفنانا بھی نہیں تھا آ رہا۔ تو ابھی جیسے ابھی بات ہوئی کہ اس کو رہتی دنیا تک ہر ناحق قتل کرنے والے کے گناہ کا حصہ رسدی اس کو بھی جائے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلاف شریعت اور برے کاموں کو پہلے پہل کرنا، جس کی بعد میں لوگ تقلید کریں، کتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت تک اس کام کے کرنے کا گناہ اسے بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے امن و سلامتی صرف اسی میں ہے کہ انسان صرف اتباع کرے یعنی پیروی کرے، اور ابتداء سے اجتناب کرے یعنی نئی نئی چیزیں نکالنے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں، یعنی کہ اگر ہم صرف وہی کر لیں کہ پیروی کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، بدعات ایجاد نہ کی جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسا ہی بنا دے جیسا آپ ہم سے چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے محبوب بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔